آئی، بلکہ اگر ہم کسی بھی سطح پر حضرت کا جائزہ لیں اور حضرت کو دیکھیں، آپ نے دینی لائن سے ہو یا جسے دنیاوی لائن کہتے ہیں، ہر تعلیم کے اعتبار سے آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مجوید بھی ہیں۔ دارالعلوم میں میں بھی کچھ دن پہلے گیا تھا تو وہاں شعبہ تجوید کے جو صدر تھے جناب قاری ابو الحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، ایسا معلوم ہوا جیسے حضرت اور ان کے جو دارالعلوم کے صدر قرآن ہیں دونوں ایسا گہرا یارانہ معلوم ہوا جیسے دونوں ساتھی ہوں، لیکن حضرت نے جناب جو دارالعلوم کے صدر قرآن ہیں ان سے بھی کسب فیض کیا ہے تجوید کے معاملے میں، اور آپ نے دنیاوی علوم میں پی ایچ ڈی کی ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگا ہوا ہے۔ وہ عظیم شخصیت آج ہماری مسند خطابت پر جلوہ فریز ہیں، وہ میری مراد ہے حضرت اقدس جناب مولانا ڈاکٹر عبدالرحمن ساجد الاعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بانی اور محتمم ہے دارالفکر مئو اعظم گڑھ کے۔ حضرت والا آپ جب سنیں گے تو بس تعارف کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ کل میں ایک جگہ دعوت میں تھا تو مجھ سے کسی نوجوان نے کہا، نوجوان جو عالم بھی نہیں ہے، ایک دنیا دار سے معلوم ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ ناظم صاحب وہی ہونے چاہیے جو پچھلی مرتبہ آتے رہے ہیں، انہیں سنتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بس صبح ہو جائے تو بھی ہمیں تھکن محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا آپ کی وہ تمنا انشاءاللہ پوری ہوگی اور الحمدللہ وہ ہماری کرسی پر جلوہ فروز ہیں۔ میں حضرت سے کہتا ہوں کہ آپ گل ہیں، آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک، آپ گل ہیں، مہک ہیں، شفق ہیں، چمک ہے، ان لفظوں میں پوشیدہ ہے تصویر آپ کی۔ جناب حضرت ڈاکٹر ساجد الاعظمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا احب احدکم ربہ فلیقرأ القرآن، اذا شاء ان يحدث ربه فليقرأ القرآن، كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیسے لب کھولوں کہ ایک الجھن ہے میرے سامنے، مجمع ارباب علم و فن ہے میرے سامنے، لیکن ہمت اس لیے ہوتی ہے کہ آج کی اس جلسے کی سرپرستی حضرت قاری عبدالسبحان صاحب۔ آپ سوچتے ہوں کہ وہ یہاں نہیں ہے، لیکن اب تو ڈیجیٹل دور ہے، آن لائن کانفرنسیں ہوتی ہیں تو آن لائن سرپرستی بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس جلسے کی نگراں ہیں حضرت قاری محمد طلحہ صاحب جو اسی بستی کے رہنے والے ہیں، اور حضرت قاری مطلوب احمد صاحب وہ بھی اسی کٹھور کی سرزمین کے ہیں۔ ان کی نگرانی میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کریں گے کہ سفر ناقص ہی رہتا ہے، سفر ناقص ہی رہتا ہے، اسے منزل نہیں ملتی، نہ ہوگر رہبر کامل سفر کامل نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اکابر جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی توجہات سے میں کچھ آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات، یہ قرآن کی محفل ہے اور اس محفل کو سجایا ہے جامعہ عربیہ تحفیظ القرآن اور مسجد عبداللہ کٹھور کے بہترین ناظم حضرت مولانا قاری قاسم صاحب قاسمی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بے حد محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا صدقہ ہے کہ میں اعظم گڑھ کی سرزمین سے آپ کے حضور میں آ جاتا ہوں۔ محبت میں بہت کشش ہوتی ہے، اخلاق اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ حسن اخلاق سے بن جاتا ہے انسان خلیق، اور حسن اخلاق سے ہو جاتے ہیں دشمن بھی رفیق۔ تو میرے دوستو، آج کچھ باتیں قرآن کے حوالے سے۔ قرآن آپ کے اور ہمارے کے درمیان موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے؟
قرآن کی افتتاحی مجلس میں، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی افتتاحی مجلس میں جو شریک ہوتا ہے وہ لشکر اسلام کے فتح یابی میں شریک ہوتا ہے، اور جو اس کی اختتامی مجلس میں ہوتا ہے وہ غنیمت کی تقسیم کے وقت آتا ہے۔ تو افتتاح کے وقت آپ حاضر ہوں، قرآن کی محفل کے افتتاح کے وقت آپ آئیں یا اس کے اختتام کے وقت آئیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ توفیق دے سب کو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کو اللہ نے تمام جہتوں سے اشرف بنایا ہے۔ جتنی بھی جہاد ہو سکتی ہے نا، ان تمام جہتوں کے لحاظ سے قرآن کو اللہ نے اشرف بنایا ہے۔ کتابوں میں سب سے اشرف کتاب قرآن مقدس، زبانوں میں سب سے اشرف زبان عربی، اور رسولوں میں سب کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن پہ یہ قرآن نازل ہے۔ اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل، جس نے اللہ رب العزت کے یہاں سے حضور پاک علیہ السلام تک سفارت کی اور اللہ کے کلام کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اور قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا جس سرزمین سے اور جس زمین کے ٹکڑے سے ہوئی وہ مکہ المکرمہ ہے، اور مکہ المکرمہ سب سے افضل۔ اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس کا نزول شروع ہوا، وہ مہینہ بھی سب سے افضل، 12 مہینوں میں سب سے افضل وہ مہینہ رمضان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو ہر جہت سے اشرف بنا دیا، اور اسی کی محفل میں آج ہم اور آپ شریک ہیں۔ آپ شریک ہیں ایک ایسی محفل میں جہاں آج بہت سے بچوں کا قرآن جو حافظ ہوئے اور جنہوں نے قرآن کو تجویز سے پڑھا، ان کی آج دستار ہوگی، اور وہ بے مثال دستار آپ سمجھ لیں کہ جس شخص نے اپنے بچے کو حافظ بنایا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات ایک جلسہ کریں گے، کہاں؟ جنت میں، اور معاون فرشتے ہوں، اور آفاق اور زمین پہ ان کی فوجیں کھڑی ہوئی ہوں گی، بنی آدم بیچ میں ہوں گے، اس میں کافر بھی ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے، ایک بڑا مجمع ہوگا، اربوں خربوں کا کوئی غائب نہیں ہوگا اس محفل سے۔ ہم تو یہاں اگر کوئی کانفرنس کر لے تو سب کو اگر اکٹھا ہم کر لے تب بھی جو لوگ دنیا سے جا چکے وہ شریک نہیں ہوں گے، اور جو ابھی دنیا میں آئے نہیں وہ شریک نہیں ہوں گے، لیکن رب کائنات کا یہ جلسہ جو ہوگا جس کے اللہ رب العزت صدر ہوں گے، معاون فرشتے ہوں گے، اور آفاق اور زمین پہ فوجیں کھڑی ہوں گی، بیچ میں بنی آدم، اس میں مسلم اور غیر مسلم ہوں گے۔ ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن بچے کے والد کو بلایا جائے گا۔ سوچ لیں آپ لوگ کتنے سعادت مند ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے، خدائی قسم۔ آپ بھی آج عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور بے مثال تاج پوشی ہماری رب کائنات کے ہاتھوں سے جنت ہوگی۔ اور جب رب کائنات تاج پوشی فرمائیں گے اس حافظ کے والد کو کی، تو پورا مجمع شور مچا دے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا۔ اور میرے دوستو پھر حافظ کا کیا ہوگا؟
جب روز محشر کی ہولناکیوں اور درد سامانیوں سے لوگ پریشان ہوں گے، یہ حافظ قرآن جن کو